بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں ہم ناک یا نوز کے حوالے سے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی سیریز چل رہی ہے۔ اس سے پہلے دو ایشوز ہم خاص طور پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک ہے ناک کے اندر بننے والے مسے، ایڈینائڈز اور پولپس کہہ لیں، یا گروتھ، اضافہ ناک میں گوشت کا بڑھ جانا، جس کی وجہ سے عام طور پر سانس رک جاتا ہے، الرجی ہوتی ہے، انسان کو منہ کھول کے سونا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بچوں کا قد بھی اس کی وجہ سے رہ جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے خاص طور پر کیس ڈسکس کیا تھا، یا ہم نے میڈیسن ڈسکس کی تھی، ناک کے آس پاس یا ناک کے اوپر دانے بننا، جیسے یہاں دانے بن گئے، یہاں بن گئے، یا ناک کے اوپر ادھر بہت سارے بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ناک کے اوپر بار بار دانے بن رہے ہوں تو یہ ٹیوبرکلینم میازم ہے، اور اس میں فیملی ہسٹری اور ٹینڈنسی میں اگر ٹی بی واضح ہے تو اس بات کا خطرہ ہے، امکان ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو، اس پیشنٹ کو لازمی ٹی بی ہے، امکان ہے، ٹینڈنسی ہے ٹی بی کے کوئی نہ کوئی اثرات اس انسان میں ہوں۔ اس کی دوا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پورا علاج۔ اب ہم آ رہے ہیں ناک کی ہڈی کے اوپر ساری تفصیل ڈسکس کرنے۔ دیکھیں، ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے عام طور پر سرجری اور آپریشن کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں سمجھا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے، اکثر اوقات یہ ہڈی سرجری کے بعد بھی دوبارہ واپس اسی سے شیپ میں آ جاتی ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سرجری کے علاوہ کیا آپشنز ہیں۔ ہومیوپیتھی میں تو ظاہر ہے چونکہ سرجری نہیں ہے، تو اس لیے ہومیوپیتھی میں ہم میڈیسن کے ذریعے کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس کو میڈیسن سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے اور اس کے پیچھے بیماریاں، تکالیف زیادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ الرجی کی دوائیاں نہیں لے جا چکی ہیں، اینٹی بائیوٹکس نہیں لی جا چکی، تو پھر یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ میں آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں۔ میڈیسن ناک کی ہڈی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم کامیاب ترین میڈیسن ہے، بے شمار ہیں لیکن جو کامیاب ترین میڈیسنز ہیں وہ دو ہیں۔ ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہو تو اس کی دوا ہے، میجر میڈیسن ہے انہولینیم۔ سپیلنگ کی فکر نہ کریں، میں لکھ دوں گا اس کے اوپر ہی، تو آپ اس سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ 200 صبح، دوپہر، رات، یہ عام طور پر 3-4 دن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو، تو انہولینیم آپ نے دوپہر، صبح، رات، یعنی 3 بار 10-10 قطرے، ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ لیں، اور پھر اس کو روک لیں۔ اس سے اگر واضح بہتری آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہفتہ 10 دن ویٹ کرنے سے۔ اگر نہ بہتری آئے تو پھر دوسری دوا ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو، انہولینیم لینے کے بعد ایک ہفتہ کلکیریا فاس 30 صبح اور رات، یہ 15-20 دن آپ لے سکتے ہیں۔ بالعموم اس سے آہستہ آہستہ شیپ میں آ جاتی ہے، اور پھر بار بار ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی دوائی۔ اگر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے پھر پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یا جو بھی آپ بہتر آپشن سمجھیں کریں۔ اس کے علاوہ دوسری جو اہم ترین تکلیف ہوتی ہے ناک کی ہڈی کی، وہ ہے ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا۔ اس سے بھی وہی مسئلہ ہے کہ انسان کی شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، بہت دفعہ سانس کی رکاوٹ بھی آتی ہے، اور بھی کوئی اس سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ جب سانس ہی، آکسیجن ہی صحیح نہیں ہے تو پھر انسان کے باقی مسائل تو صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ الرجی خاص طور پر اس کا شارٹنیس آف بریتھ، جسے آپ دمے کی طرف طبیعت کہیں، وہ تو اہم ترین پوائنٹ ہے ہی۔ اس کی بھی وہی دوا ہے، میجر انہولینیم۔ یہ بھی آپ نے 200 صبح، دوپہر، رات، ایک ہفتہ لینی ہے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، ٹیڑھی کی پہلے بتا دی، اگر بڑھ گئی ہے تو اس کی دوا انہولینیم صبح، دوپہر، رات 10-10 قطرے 200 پوٹینسی میں لیں گے، پھر روک لیں گے۔ اور اس کے بعد اگر واضح بہتری نہیں آئی ہفتہ 10 دن میں، تو پھر اس کے بعد کلکیریا فلور 30 پوٹینسی میں کلکیریا فلور لیں گے، صبح، دوپہر، رات، یہ بھی ہفتہ 10 دن لیں گے۔ اس کے بعد کوئی دوائی نہیں لیں گے۔ کوشش یہ کریں گے اس دوران جو بھی ایشوز آئیں، اہم پوائنٹ یہ ہے، جہاں دوائی ہومیوپیتھک ناکام ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر صاحب دے رہے ہوں، چاہے ہم خود اپنے طور پر لے رہے ہوں، اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ اس علاج اور پروسیس کے دوران دوائی کو کام کرنے دینا ہوتا ہے۔ اب دوائی کو کام کرنے دینا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے اس دوران اگر نزلہ زکام بخار ہو، کھانسی وغیرہ ہو، سر درد ہو، پیٹ درد ہو، کوئی بھی ایشو ہو جو مینیجیبل ہو، اللہ نہ کرے کوئی بہت مسئلہ نہ ہو، مینیجیبل، الرجی ہو، تو آپ نے اینٹی بائیوٹکس، پین کلرز یا دوسری دوائیاں نہیں لینی۔ اگر لیں گے تو دوائی کا اثر سارا ختم ہو جائے گا۔ ناک کی ہڈی ایک فزیکل چیز ہے، سٹرکچرل پرابلم ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ دوائی لیں گے تو اپنی جگہ پہ آ جائے گی، نہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم اندر پروسیس کرے گا، اس پروسیس کو ہونے دیں گے تو دوائی فائدہ دے گی اور آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اگر پروسیس نہیں ہونے دیں گے، اس دوران 15-20 دن کے دوران چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوا دوائی لے لی، نزلہ زکام ہوا دوائی لے لی، بخار ہوا دوائی لے لی، گلا خراب ہوا دوائی لے لی، پیٹ خراب ہوا دوائی لے لی، تو پھر یہ دوائی بیکار ہے۔ اس لیے اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ دوائی کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو مسئلے ہوتے ہیں عام طور پر ناک کے حوالے سے، وہ ہیں، ایک تو ہے، دو تو ہیں سنسیشنز، فیلنگ، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے ناک ٹھنڈا ٹھار محسوس ہوتا ہے، یہ جس پیشنٹ کو ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ناک ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برف کی طرح، اور ناک اکیلے کو کیسے ڈھانپیں یا اکیلے کو کیسے کنٹرول کریں، اور اس سے یہ گرمی سردی کا بھی ایشو نہیں ہے، ایک فیلنگ ہے جیسے ناک میں بہت ٹھنڈ ہے، برف کی طرح۔ اس کی دوا ہے ویراٹرم البم۔ ناک اگر ٹھنڈا ٹھار، اتنا ٹھنڈا کہ ناقابل برداشت سنسیشن ہو، انسان کوئی کام نہ کر سکے، توجہ اس سے ہٹے ہی نہ، تو اس کی دوا ہے ویراٹرم البم۔ ویراٹرم البم 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، ہفتہ 10 دن لینے سے یہ کیفیت بیلنس ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو خود بہت واضح عجیب سی سمیل آتی ہے اپنے آپ سے، اپنے ناک سے۔ جن لوگوں کو آتی ہے ان کے لیے عذاب ہے، دوسرے کو محسوس ہو یا نہ ہو، اس کا کانفیڈنس لیول ہی شیک ہو جاتا ہے کہ اتنی سمیل میرے ناک میں سے، خود کو ناک میں سے، اپنے میں سے سمیل آتی ہے، بہت شدت کی آتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی دوا ہے کیڈمم سلف۔ کیڈمیم سلف جو ہے 200 پوٹینسی میں 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، عام طور پر 12-13 دن لینے سے یہ کیفیت بالعموم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں ابھی آیا ہے، وہ اگرچہ بہت کم ہوتا ہے، پیشنٹس بہت کم آتے ہیں سالوں میں، لیکن وہ بہت سیریس ہے۔ وہ ہے ناک کی ہڈی کا بوسیدہ ہو جانا۔ بوسیدہ کیسے؟ ناک کی ہڈی اندر سے خود گلنا شڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اگلی سٹیج ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، مگر یہ بہت بری سٹیج ہے۔ اس کی دوا عام طور پر خود نہیں لینی چاہیے، چونکہ یہ ویڈیو ڈاکٹر صاحبان، ہومیوپیتھی ڈاکٹر صاحبان بھی دیکھتے ہیں، یہ میں موسٹلی ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ اورم میٹ اس کی صرف اور صرف ایک ہی دوا ہے، اورم میٹ۔ اگر کوئی پیچھے اور مسئلہ نہیں ہے، کینسر وغیرہ یا بڑی تکلیف نہیں ہے جیسے ٹی بی وغیرہ، اورم میٹ اکیلی میڈیسن بڑے لمبے وقفے سے دینے سے بالعموم یہ جو بوسیدگی کا ایکشن ہے یہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔